बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके नतीजे में कुछ चटपटी, कुछ तहलका खेज़ और कुछ धमाका खेज़ ख़बरें जनरेट हुई हैं। तो एक तो इस वीडियो लॉग में खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली की जो ख़बर है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और आप देखने वालों को ये बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ अली अमीन गंडापुर की तब्दीली के लिए किस ताकतवर शख्सियत ने, किस ताकतवर अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी है। दूसरी खबर, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ दायर की गई बरतरफी की जो शिकायत हैं, उन शिकायत पर कार्रवाई की क्या खबर है। और तीसरी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक प्लान तरतीब दिया था, जो एक प्लान चॉकआउट किया था, वो प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही उस प्लान को, उस मंसूबे को एक बड़ा धचका लगा, एक बड़ा झटका लगा है। तो इन तमाम खबरों की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से हम्बल दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की। नाज़रीन, 11 बजे का वक्त दिया गया था। 11 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन क्या है। जस्टिस मंसूर शाह जुडिशल कमीशन के, जुडिशल काउंसिल के दूसरे जज हैं सीनियर। जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियरिटी के एतबार से तीसरे जज हैं काउंसिल के। उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम साहबा, जो कि इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब। ये 5 रुकनी जुडिशल काउंसिल के सामने एक तो जो सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला किया गया है कि जुडिशल काउंसिल का अलग से अपना सेक्रेटेरिएट होगा। तो उस सेक्रेटेरिएट के लिए जो मुलाजमीन होंगे, उनके सर्विसेज रूल 2025 की मुतफिका तौर पे जुडिशल काउंसिल ने मंजूरी दे दी है कि काउंसिल के सर्विसेज रूल्स क्या होंगे, वो आज अप्रूव कर दिए गए हैं। दूसरा नुक्ता था जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का, और तीसरा नुक्ता था जजेस के खिलाफ कार्रवाई के तरीकाकार का, कि अगर जज के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट की सूरत में कार्रवाई का तरीकाकार मैकेनिज्म क्या होगा। उसमें कुछ तरामीम सजेस्ट की गई थी। तो उन तरामीम पर काउंसिल ने गौर व खोज करने के बाद फैसला ये किया है कि इन तरामीम को, अमेंडमेंट के मसवदे को हतमी शक्ल देने से पहले एक मरतबा फिर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और जजेस के खिलाफ एहतसाब की कार्रवाई के तरीकाकार की तरामीम का दोबारा से जायज़ा लेना नागुज़ीर है। तो इस मामले पे दोबारा गौर व खोज होगा और फिर जजेस के खिलाफ एहतसाब की और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक तरामीम को हतमी शक्ल, हतमी उनकी मंजूरी दी जाएगी। चौथा नाज़री एजेंडा था जुडिशल काउंसिल के इजलास का, इंडिविजुअल्स की, यानी आम लोगों की, शहरियों के, जिसमें वकला भी हैं, जो जजेस के ख़िलाफ़ अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की, अपने अख्तियार से तजावुज़ की, मुबैना करप्शन की, जो 24 शिकायत थीं, उन शिकायत पे गौर किया गया। और गौर करने के बाद 19 जजेस के ख़िलाफ़, 19 जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी, उन्हें दाखिले दफ्तर, यानी उनको मुस्तरद खारिज करने का फ़ैसला किया गया। अब यहाँ पे आपको बताते चलें कि इस जुडिशल काउंसिल के इजलास में एक हमारी तरफ से दिया गया नुक्ता भी था कि जब किसी जज के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस, कोई शिकायत आती है कि फ़लाँ जज ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है, फ़लाँ जज ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, तो हम उस शिकायत को, उन रेफरेंसेस को रिपोर्ट करते हैं, मीडिया में छपते हैं, अखबारात में छपते हैं, सोशल मीडिया पे ख़बरें चलती हैं, नेशनल मीडिया पे ख़बरें चलती हैं।
تو ہم نے یہ نقطہ دیا تھا کہ جب ریفرنس فائل ہونے پہ، شکایت فائل ہونے پہ ان ججز کے خلاف خبریں چلتی ہیں، تو جب جوڈیشل کونسل ان شکایات کو اپنے اجلاس میں غور کر کے ڈسپوز آف کر دیتی ہے، مسترد کر دیتی ہے، داخل دفتر کر دیتی ہے، تو ان ججز کے خلاف جو الزامات لگتے ہیں ان کو کلین چٹ ملتی ہے۔ تو ان ججز کو جب کلین چٹ ملتی ہے، ان کے خلاف دائر شکایت کو ختم کر دیا جاتا ہے، خارج یا مسترد کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جس جج پہ الزام تھا اور فلاں الزام تھا، اس الزام سے سپریم جوڈیشل کونسل نے جج صاحب کو بری کر دیا ہے، تو جج صاحب کا نام آنا چاہیے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جن ججز کو ریلیف دیتی ہے ان کا نام نہیں بتاتی۔ تو آج ہمارے اس نقطے پہ غور کیا گیا کہ آیا کہ جن ججز کو ریلیف ملتا ہے، شکایات ان کے خلاف خارج ہوتی ہیں، کیا میڈیا کی تجویز پہ ان کے نام پبلک ہونے چاہیے؟ تو اس پہ کونسل نے متفقہ طور پہ یہ اصولی فیصلہ کیا کہ نہیں، ان ججز کے نام پبلک نہیں ہونے چاہیے۔ جن ججز کے خلاف شکایات پہ فیصلہ ہوتا ہے، ان کو کلین چٹ ملتی ہے، ان کے نام باہر نہیں آنے چاہیے۔ ہاں، جن ججز کے خلاف اگر کوئی کارروائی آگے بڑھتی ہے، اس پر کونسل کوئی فیصلہ کرتی ہے، ریکمنڈیشن دیتی ہے، تو وہ ضرور عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس جج کے خلاف جو کارروائی، شکایات، جو الزامات ہیں وہ حتمی نتیجے تک پہنچے ہیں، وہ پازیٹیو ثابت ہوئے ہیں۔ تو جن 19 شکایات کو مسترد کر کے ججز کو ریلیف دیا گیا، یہ نام نہیں بتایا گیا سپریم کورٹ کے اعلامیے میں، اور ہمارا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا گیا، اور 5 درخواستیں جو ججز کے خلاف تھیں ان پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو مؤخر کر دیا گیا، یعنی کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ اب اس پہ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو اندازے، یہ جو گیس ورک کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے ہم نے پرپوزل پیش کیا تھا۔ تو اب جن 5 ججز کے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی ان کے خلاف درج کرائی گئی شکایات پہ مؤخر کی گئی ہیں، اس پہ گیس ورک یہ چل رہا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس طارق محمود جنگیری صاحب کی ڈگری کے معاملے پہ کچھ کمپلینٹس فائل کی گئی تھی۔ تو اب گیس ورک کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 5 کمپلینٹس ہیں جس پر کارروائی مؤخر کی گئی ہے، یہ وہی ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا، جنہوں نے سینیورٹی کے معاملے کو چیلنج کیا تھا۔ لیکن ناظرین، اتنا ضرور ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو 5 کمپلینٹس ہیں، ان کمپلینٹس سے متعلق بھی 2 جوڈیشل کونسل کے ارکان کا کہنا تھا کہ یہ بھی بدنیتی پہ مبنی ہے، ان کو بھی آپ ڈسمس کر دیں، خارج کر دیں۔ لیکن باقی ارکان نے کہا، جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل تھے، کہ نہیں، ان کمپلینٹس پہ ابھی فیصلہ مؤخر کر دیتے ہیں، ابھی ان کو ہم داخل دفتر یا خارج نہیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ 5 کمپلینٹس کن ججز کی ہیں کونسل کی طرف سے نہیں بتایا گیا، لیکن اب اس پہ اندازہ اور گیس ورک یہی چل رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے خلاف کارروائی کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اب ناظرین چلتے ہیں اگلی خبر۔ ناظرین، خیبر پختونخوا سے اہم خبریں ہیں کچھ۔ ناظرین، ایک تو ناظرین جو 26 ارکان خیبر پختونخوا کے پنجاب اسمبلی میں سسپینڈ ہوئے، اور ان 26 ارکان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے گنڈاپور صاحب جو ہیں سینکڑوں یا درجنوں گاڑیوں کا قافلہ لے کے لاہور پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ان کے لاہور پہنچنے کی جو کہانی ہے، اس میں ایک اور ٹوسٹ بھی آ رہا ہے۔ اب وہ ٹوسٹ کیا ہے؟ وہ ٹوسٹ میں ناظرین بڑا دلچسپ ہے کہ نام تو لیا گیا ہے ان 26 ارکان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، لیکن اس اظہار یکجہتی کا موقع آنے سے پہلے ہی ایک تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب کو خط لکھ دیا ہے۔ جو سواتی صاحب ہیں کے پی اسمبلی کے اسپیکر، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان کو خط لکھا ہے کہ جب آپ نے 26 ارکان کو معطل کر دیا، معطل کرنے کے بعد ان کے خلاف جو نااہلی کی کارروائی کا اختیار استعمال ہو رہا ہے، یہ درست نہیں۔ اس سے ایک غلط روایت جنم لے گی اور یہ آئین کے غلط استعمال کے مترادف ہوگا۔ اب اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا، ادھر سے گنڈاپور صاحب لاہور کے لیے نکل گئے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ اس دوران ایک خبر سامنے آتی ہے کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے کل پی ٹی آئی کے ارکان کو بلایا تھا وضاحت کے لیے، جواب دہی کے لیے یا گفتگو کے لیے،
اس ملاقات کے بعد اس میں اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ملک احمد بچر بھی شامل تھے. اب اسپیکر صاحب نے 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں 26 ارکان کی معطلی اور 26 ارکان کے خلاف ریفرنس کے معاملے پہ. ایک حکومتی کمیٹی ہے, ایک پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی ہے. حکومتی کمیٹی کو لیڈ کریں گے مجتبیٰ شجاع الرحمان, اور پی ٹی آئی کمیٹی کو لیڈ کریں گے ملک احمد خان بچر صاحب. ملک شاید میں نے ویسے کہہ دیا, احمد خان بچر صاحب. اب اس پی ٹی آئی کی حکومتی کمیٹی کا اجلاس کل ہونا ہے اتوار کے روز, اور اگر ان دونوں کمیٹیوں میں مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جو ریفرنس ہے نااہلی کا 26 ارکان کے خلاف وہ ڈراپ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو گئے تھے گنڈا پور صاحب ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے, لیکن اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, کمیٹیاں بن چکی ہیں اور امکان پیدا ہو چکا ہے کہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے مابین اتفاق رائے ہو جائے گا اور یہ ریفرنس ڈراپ کر دیا جائے گا. لیکن اس وزٹ کی جو گنڈا پور صاحب نے لاہور کا کیا ہے, اس وزٹ سے متعلق ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی ارکان کا لاہور میں اجلاس بھی ہوگا. احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی کور کمیٹی کا اجلاس شاید دوبارہ ہو لاہور میں. لیکن اس خبر کے اندر جو خبر چھپی ہے وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ دراصل گنڈا پور صاحب لاہور میں گئے ہیں. جو مرزا افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے, اب ان کو دوبارہ سینٹ کا ٹکٹ دینا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے مرزا افریدی صاحب پہ, پیسے کی ریل پیر ہے, اللہ کی رحمتوں کے ساتھ نعمتوں کی بارش ہے, رحمتوں کی بارش ہے. ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت, ہر اللہ تعالیٰ کی سہولت ان کو میسر ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں مرزا افریدی صاحب کو ٹکٹ دینے کے لیے, سینٹ کا الیکشن لڑوانے کے لیے, اور پی ٹی آئی کے سابق سینیٹر خرم ذیشان کا پتہ کاٹنے کے لیے یہ لاہور کا وزٹ کیا گیا ہے. گنڈا پور صاحب آج لاہور ہوں گے, مرزا افریدی صاحب کے فارم ہاؤس پہ اسٹے کریں گے. کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے, قوالی کا بندوبست کیا گیا ہے, میوزیکل نائٹ کا وہاں پہ بندوبست کیا گیا ہے. تو ایک یہ لاہور کے وزٹ کی یہ کہانی بھی سامنے آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پھڈا اور بھی ہے, ایک پھڈا اور بھی ہے. جو ثانیہ نشتر صاحبہ جنہوں نے ریزائن کیا تھا اپنی سیٹ سے, سینیٹر کی سیٹ پہ جس پر 31 جولائی کو الیکشن ہونا ہے, اب اس سیٹ پہ جو کہ پی ٹی آئی کی سینیٹر ثانیہ نشتر کے ریزائن کی وجہ سے خالی ہوئی ہے, اس پہ بھی پھڈا پڑا ہوا ہے. 9 خواتین نے بشمول مشال یوسفزئی انہوں نے اس سیٹ کے لیے نامینیشن پیپر جمع کروا دیے ہیں. اور اے آر وائی نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مشال یوسفزئی کو, جنہیں بشرا بی بی صاحبہ کی سپورٹ حاصل ہے, ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں. لیکن دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ, جن کے بیٹے شیر شاہ سے متعلق مشال یوسفزئی نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ احسان نیازی کو تو سزا ہو گئی, شیر شاہ بھی اس ویڈیو میں تھا جس میں احسان نیازی تھا, تو یہ اتنا بڑا ریلیف علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کو کیسے مل گیا؟ تو خبر یہ آ رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ناراض ہیں, بہت خفا ہیں, شدید حد تک برہم ہیں مشال یوسفزئی پہ اس ٹویٹ کرنے پہ, اور وہ نہیں چاہتی کہ سینٹ کا جو ٹکٹ ہے مشال یوسفزئی کو ملے. اور اے آر وائی نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے پنجاب سے ثانیہ نشتر صاحبہ کی جو خالی سیٹ ہے اس پہ 2 خواتین کو نامینیٹ کیا ہے. ایک کوئی ساجدہ ذوالفقار ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرویز کھٹک صاحب کی کوئی رشتہ دار ہیں, اور ایک کوئی اور نام ان کی طرف سے پرپوز کیا گیا ہے. تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نیا کٹا کھلا ہوا ہے, ایک نیا پھڈا بنا ہوا ہے. تیسری اگلی جو ناظرین خبر ہے کے پی کے کی, وہ گنڈا پور صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے ہے. اب گنڈا پور صاحب نے چیلنج دے رکھا ہے کہ کوئی مجھے ہٹا کے دکھائے, اداروں کو بھی چیلنج دے رکھا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج دے رکھا ہے, حکومت کو بھی چیلنج دے رکھا ہے کہ میں اگر وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا میرے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے. اب ناظرین یہ جو تبدیلی کی خبریں یا باتیں کی جاتی ہیں, آج تک کی اگر ہم بات کریں تو پیپر میں آن ٹیبل
गंडापुर साहब की तब्दीली का स्क्रिप्ट मौजूद है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से कुछ मसाइल थे और उसमें एक रुकावट मौलाना फजल रहमान साहब भी थे। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गंडापुर की तब्दीली की उस रुकावट को भी दूर कर दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है, जो कि KPK की सियासत के हवाले से बड़ी तगड़ी, बड़ी ताकतवर शख्सियत मानी जाती हैं, बल्कि अब तो मुल्क भर की सियासत के हवाले से भी मौलाना साहब का बड़ा तगड़ा किरदार है। 26वीं तरमीम में आप देख लें कि हर सियासी जमात के मरकज़ निगाह मौलाना फजल रहमान साहब थे। हुकूमत भी जा रही थी, पीपल्स पार्टी भी जा रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके घर के चक्कर लगा रही थी। तो मौलाना साहब ने सबके साथ मिलकर फैसला अपना किया, सबके साथ मुलाकातें की। आज मौलाना साहब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली होनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली नागुज़ीर है। मौलाना साहब ने कहा कि KP हुकूमत जो है वो धांधली की पैदावार है और ये भत्ते वाली हुकूमत है। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि KP हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत तालिबान को, दहशतगर्दों को भत्ते देती है। ये जाली हुकूमत है, ये धांधली ज़दा हुकूमत है। और मौलाना साहब ने कहा कि तब्दीली आनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। ये तब्दीली जिस तरीके से भी आए, अगर PTI के अंदर से भी आ जाए, यानी PTI वाले खुद अगर गंडापुर को तब्दील करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर खुद तब्दील नहीं करते, लेकिन फिर भी सूबे में हुकूमत की तब्दीली नागुज़िर हो चुकी है, लाजमी हो चुकी है। तो मौलाना साहब की इस बात के बाद कुछ अच्छे असर पहले भी नहीं थे गंडापुर साहब के लिए और अच्छे असर अब भी नहीं हैं, बल्कि जो मनफी असरात थे उसमें इजाफा हुआ है। अब मौलाना साहब ये भी कहते हैं, मौलाना साहब का ये कहना कि किसी तरीके से भी तब्दीली हो, गंडापुर साहब को तब्दील किया जाए, इसको दूसरे एंगल से भी देखें कि गंडापुर साहब का ताल्लुक़ है DI खान से, मौलाना साहब का भी ताल्लुक़ है DI खान से, तो ये हल्के की सियासत का मामला भी है। तो मौलाना साहब ने बड़ा गहरा और बड़ा तेज़ वार किया है। तो देखते हैं मौलाना साहब की इस ख्वाहिश के बाद कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली होनी चाहिए, ये तब्दीली कब आती है और कैसे आती है, या आती है नहीं आती, इसके लिए हमें फिर कुछ वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।